واجب غسل۔ واجب غسل 7 ہیں۔ پہلا غسل جنابت، دوسرا غسل حیض، تیسرا غسل نفاس، چوتھا غسل استحاضہ، پانچواں غسل مسمیت، چھٹا غسل میت، ساتواں وہ غسل جو منت یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جائے، اور اگر پورا چاند گرہن ہو یا پورا سورج گرہن ہو اور کوئی مخلف عمدن نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ قضا ہو جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر قضا کے لیے غسل کرے۔ جنابت کے احکام۔ مسئلہ 344۔ دو چیزوں سے انسان مجنب ہو جاتا ہے: اول جمع اور دوم منی کے خارج ہونے، خواہ وہ نیند کی حالت میں نکلے یا جاگتے میں، کم ہو یا زیادہ، شہوت کے ساتھ نکلے یا بغیر شہوت کے، اور اس کا انکل نام تعلقہ شخص کے اختیار میں ہو یا نہ ہو۔ مسئلہ 345۔ اگر کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہوا اور وہ یہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا پیشاب یا کوئی اور چیز، اور اگر وہ رطوبت شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلی ہو اور اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو گیا ہو تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، لیکن اگر ان 3 علامات میں سے ساری یا کچھ موجود نہ ہوں تو وہ رطوبت منی کے حکم میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر متعلقہ شخص بیمار ہو تو پھر ضروری نہیں کہ وہ رطوبت اچھل کر نکلی ہوا اور اس کے نکلنے کے وقت بدن سست ہو جائے، بلکہ اگر صرف شہوت کے ساتھ نکلے تو وہ رطوبت منی کے حکم میں ہوگی۔ وہ رطوبت جسے خواتین ملابہ، باہمی چھیڑ چھاڑ یا شہوت انگیز تصورات کے موقع پر اپنے اندر محسوس کرتی ہیں، اور یہ رطوبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ دوسری جگہوں کو آلودہ کر دے، پاک ہے اور غسل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وضو باطل ہوتا ہے، لیکن اگر اس حد تک زیادہ ہوا کا انزال صدق کرے اور لباس آلودہ ہو جائے اس طرح سے کہ عورت پوری طرح جنسی لذت اور مکمل اطمینان orgasm تک پہنچ جائے، نجس ہے اور جنابت کا سبب ہے، بلکہ اگر اس کے ہمراہ نہ ہو تب بھی احتیاط لازم کی بنا پر نجس ہے اور جنابت کا بھی سبب ہے، اور اس صورت میں جبکہ عورت کو شک ہو کہ یہ رطوبت اتنی زیادہ نکلی ہے یا نہیں، یا پھر رطوبت کے خارج ہونے میں ہی شک ہو، تو غسل بھی واجب نہیں ہے اور وضو و غسل بھی باطل نہیں ہوتا۔ مسئلہ 346۔ اگر کسی ایسے شخص کے مخرج پیشاب سے جو بیمار نہ ہو کوئی ایسا پانی خارج ہو جس میں ان 3 علامات میں سے جن کا ذکر اوپر والے مسئلہ میں کیا گیا ہے ایک علامت موجود ہو اور اسے یہ علم نہ ہو کہ باقی علامات بھی اس میں موجود ہیں یا نہیں، تو اگر اس پانی کے خارج ہونے سے پہلے اس نے وضو کیا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اسی وضو کو کافی سمجھے، اور اگر وضو نہیں کیا تھا تو صرف وضو کرنا کافی ہے اور اس پر غسل کرنا لازم نہیں۔ مسئلہ 347۔ منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے، اور اگر پیشاب نہ کرے اور غسل کے بعد اس کے مخرج پیشاب سے رطوبت خارج ہو جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ منی ہے یا کوئی اور رطوبت، تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے۔ مسئلہ 348۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ جمع کرے اور عضویت ناسپاری کی مقدار تک یا اس سے زیادہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے، توخواہ یہ دخول شرمگاہ میں یا بر آگے یا پیچھے کی شرمگاہ میں، اور خواہ وہ بالغ ہوں یا نابالغ، اور خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو، دونوں جنب ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ اگر کسی کوشک ہوا کا آزود ناسپاری کی مقدار تک داخل ہوا ہے یا نہیں تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ 2-4-1واں سورہ فصلت حام سجدہ آیت نمبر 37۔ 3-5-3واں سورہ ویالنسجم آیت نمبر 62۔ 4-9-2واں سورہ علق آیت نمبر 19۔